اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفترا یاتم ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں، جو تمہارے حمایتی ہیں، ان سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اور اپنے اس دعوے میں بھی سچے ہو کہ یہ پیغمبر کا گھڑا ہوا پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب کا پیغام نہیں ہے، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اس سچائی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ کی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے
اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے نبی، اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی صورت میں کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے سورہ ہود کے دوسرے رکوع کی 13 سے 17 تک کی آیات اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے ایک بڑے اعتراض کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے گھڑ لی ہے یہ کتاب، یا کسی نے اس کو سکھا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے سکھایا ہے تو کسی انسان ہی نے سکھایا ہوگا، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اور جن معبودوں کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو ان کے اوپر بھی تمہارا ایمان سچا ہے، تو ایسا کرو کہ تم بھی کوشش کر کے دیکھو۔ تمہارے بڑے بڑے عالم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ ہی وہ تقریر کر سکتے تھے، نہ ہی وہ تبلیغ کر سکتے تھے، نہ ہی وہ ان کو تقریر یا تبلیغ کا طریقہ آتا تھا۔ لیکن اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی اور ایک ایسی قوم میں ان کو پیدا کیا جو ساری کی ساری قوم ان پڑھ تھی، جاہل تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی۔ پورے عرب میں صرف 5 لوگ پڑھے لکھے تھے، پورے عرب میں 5 لوگ پڑھے لکھے تھے، اور فرمایا ان امیوں میں جن میں کتاب نہیں تھی 3000 سال تک کے درمیان کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک پیغمبر مبعوث ہوا جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کوئی کتاب اس کو نہیں معلوم تھی، کبھی انہوں نے کوئی ایسا مظاہرہ بھی نہیں کیا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کو کوئی اس طرح کی بات کرنے کا شوق ہے یا لیڈری کا شوق ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو، جن کو تم اپنا بڑا اولیاء سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، تو اس مشکل سے ان کو بلاؤ اور وہ تمہاری اس مشکل کو آسان کر دیں۔ تو تم ایسی 10 صورتیں بنا لو، چھوٹی چھوٹی، 3 آیتوں والی صورتیں بھی ہیں، 4 آیتوں والی صورتیں بھی ہیں، 5 آیتوں والی صورتیں بھی ہیں۔ تو ایسا کرو کہ 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور تمہارے معبود اگر تمہاری مدد کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اور وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا کو اکٹھا کر لو اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ، تو تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکتی اور تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کامیاب نہیں ہو سکتے تو سن لو، ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو اس کو سچ مان کر سر تسلیم خم کر لو، اپنے آپ کو سرنڈر کر لو، ورنہ یہ دنیا کی خوشنوائی، یہ دنیا کی چکا چوند، یہ تمہیں بربادی کی طرف ہی لے جائے گی، اور یہ سارا جو کیا دھرا ہے اللہ تمہاری ساری محنتیں ضائع نہیں کرتا ہے، جو تم کوشش کرتے ہو اس کو برابر کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ تم اس دنیا میں اللہ کی بغاوت کے راستے کے اوپر، جھوٹ اور فریب کے راستے کے اوپر چل کے کما رہے ہو، اس سب کو تم دنیا میں ہی چھوڑ جاؤ گے، اور ان میں سے کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور یہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ورقہ ابن نوفل نے بھی دی ہے۔ تمہارے قوم کے اندر جو ایک پڑھا لکھا بڑا آدمی تھا اس نے بھی شہادت دی، اور دیکھو ایک تمہارے معاشرے کا جو سب سے بڑا ہسٹورین تھا ابو بکر صدیق کی شکل میں، جو اس وقت کے جو نسب اور
حسب اور نسب کے اوپر ان کو دسترس تھی، تاریخ سے واقف تھے، تو انہوں نے بھی گواہی دی۔ اور اسی طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے وہ بھی اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس انکار اور اس دوگلے پن کا اور اس ناشکری کا جو اللہ نے انعام انسانوں کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا ہے، جب یہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان دنیا پرستوں کے لیے ایسے لوگ جو لائیں گے، ایمان لائیں گے، اور انسانی گروہ میں جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور وہاں سے اسے کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا، کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ وہ ساری دنیا کی دولت اگر ان کو دے دی جائے وہ بھی بدلے میں دے کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے تو نہیں چھوٹ سکے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان کے ساتھیوں سے کہا گیا جو ایمان لائے ہیں، اور ان سے کہا گیا پورے ثبات کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت اور جرأت کے ساتھ آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ ان کی پروپیگنڈے کی جو مشینری ہے یہ چلتی رہے بے شک، لیکن یہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا، کامیاب ہو کر رہے گا۔ آپ اس کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں، آپ نہ شک میں پڑیں، اپنے راستے جو آپ کے رب کی طرف سے بتایا گیا ہے اس کے اوپر پورے صبر اور ثبات کے ساتھ چلتے رہے، کامیابی آپ کا قدم چومے گی، اور آپ دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مرضی اور منشا یہی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔